بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی نقطہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تمام انعامتا کی بارگاہ میں نذرانہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ان ویڈیوز کو بڑے ذوق شوق اور محبت سے دیکھ رہے ہوں گے، اور میری گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں اور اپنے کمنٹس سے ہمیں آگاہ کیا کریں۔ محبتوں کا یہ سفر اپنی منزل کی طرف رواں تھا، اور منزل صرف یہ کہ مرنے سے پہلے ہم نے اپنے رخ کو سیدھا کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج محسن انسانیت، بحیثیت روحانی طبیب ہم بات کریں گے کہ وہ کہتا ہے کہ حکیمہ طبیباں دے وس دیے گل نہ، میری اس مرض دا ہور کوئی بھی حل نہ، دکھا دے تو صورت پیاری، آ میں ڈھولا کراں بیٹھ زاری۔ کہ غور کیجئے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر معاشرے کا نظام کس قدر فرسودہ تھا، جو کہ آج کے معاشرے سے بہت میچ کرتا ہے، کہ عورت ذات کو کوئی مقام اور منزلت حاصل نہیں تھی۔ آج ہو کے بھی وہ ذلت اور پستیوں میں پڑی ہوئی ہے، کہ تب زندہ درگو کر دیا جاتا تھا چھوٹی چھوٹی ننھی منی بچیوں کو، والدین کی بے حرمتی کی جاتی تھی۔ آج کی طرح تب بھی معاشرے میں ایسے عناصر موجود تھے، ایسے عناصر کہ جو اپنی والدہ سے غلط کاری کرتے اور باپ کے گلے میں پٹا ڈال کر اسے غلاموں کے بازار میں بیچنے کے لیے لے جاتے۔ غور کیجئے کہ کس قسم کا نظام ہوگا۔ لیکن صدقے جاؤں، واری جاؤں، قربان جاؤں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ دیکھیں ایک دنیا کا ڈاکٹر ہے کہ جو دنیا کے نزلہ، زکام، بخار، گلا درد اور مختلف امراض کا علاج کرتا ہے۔ حکیموں کا حکیم، طبیبوں کا طبیب، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، حکیم الامت، وجہ تخلیق کائنات، محسن انسانیت، کیسی شخصیت، سراپا وجہ اللہ، عین وجہ اللہ، من رانی فقد رال حق کے منصب پر فائز۔ کیسی شخصیت ہے کہ لٹے پھٹے غلام جن کی کوئی قدر و منزلت اور قیمت نہیں تھی، ان کے آقا ان کو سزائیں دیتے، عزائیں دیتے اور ان کو مارتے، ان کو پیٹتے، لیکن کسی طریقے سے ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت چلی گئی، دل پر گر گئی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، چاہے وہ بلال حبشی ہوں، چاہے سلمان فارسی ہوں، چاہے ابو ذر غفاری، یعنی کہ کتنے ہی لوگ جو حلقہ اسلام کے اندر آئے، اور دیکھیں کہ وہ اسلام سے قبل زانی تھے اور وہ شرابی تھے، فسق و فجور کے اندر مبتلا تھے، لیکن صدقے اور واری اور قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اقدس اور جو ہے وہ آپ کی قربت کے، کہ جو آ کر آپ سے جڑا، آپ سے اکتساب فیض کیا، آپ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ نے ان کے دلوں سے تمام علائشوں کو بھی دور کر دیا اور پردوں کو الٹ دیا، کہ وہی انسان جو بندے تھے، بند تھے،
اس قدر جہالت کے پردے ان کے ذہنوں پر پڑے ہوئے تھے کہ انسانیت سے کروڑوں میل دور، لیکن وہ تمام کے تمام پردے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی وجہ سے محو ہو گئے، اور وہ بندے بند نہ رہے اور کھل گئے۔ ان پر ان کی اپنی حقیقت آشکار ہو گئی کہ اللہ نے ان کو اشرف مخلوق کیوں بنایا ہے، اشرف امت کیوں بنایا ہے، اور خلیفۃ اللہ کیوں بنایا ہے۔ وہ بندے بند نہ رہے بلکہ طیب، طاہر اور کامل اکمل ترین انسان بن گئے، اور حضرت انسان کی مسند پر جا بیٹھے کہ وہ یہاں پر چلیں، جنت میں ان کے قدموں کی آواز آئے، اور عقیدت اور محبت ایسی کہ اپنی داڑھی مبارک سے حضور کے گھرانے کی صفائی کریں، اور اس قدر والہانہ محبت کہ حضور وضو کریں اور وہ نیچے چھینٹے نہ گرنے دیں، حضور مبارک کے بال مبارک تراشے جائیں اور وہ ایک بال بھی نیچے نہ گرنے دیں، حضور مبارک کا لعاب اپنے چہرے پر ملے۔ صدقے اور واری جاؤں اس لجپال کریم آقا کے کہ جس کو دیکھ کر ایسی قوم جو تنگ نظر تھی اس نے وسعت نظری پا لی کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، 50 سال، 100 سال، 150 سال ان کی خاندانی دشمنیاں چلی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آئے کہ گلوں میں جو ہے وہ بہار آ گئی، گل کھل اٹھے اور گلستان مہک اٹھے۔ تو آج کا یہ نقطہ امید ہے آپ کو روحانیت بخشے گا، دلوں کو روشن اور منور کرے گا کہ ہم اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ دوستو، ہم نے مل کر یہ شمع جلانی ہے، ادراک کی شمع جو دلوں میں جلتی ہے، دلوں کے ذکر تک جانا ہے، قلبی حالت تک جانا ہے، روحی حالت تک جانا ہے۔ اس کے لیے میں کہتا ہوتا ہوں جس دوست کو ذکر چاہیے وہ میرے واٹس ایپ نمبر 03195961 پر رابطہ کرے، اور پھر میں اس کو طریقہ بتاؤں گا کہ وہ کیسے اپروچ کر کے ذکر حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔